تالابوں کے قریب اجازت رکھنے والی تعمیرات کے انہدام کے سلسلے میں گشت کر رہی اطلاعات کے سلسلے میں ہائیڈرا کی جانب سے اہم بیان جاری کرتے ہوئے اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ ہائیڈرا ایسی کسی بھی عمارت کو منہدم نہیں کرے گا جو کہ تمام اجازت ناموں کے حصول کے بعد تعمیر کی گئی ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کی جانب سے دی جانے والی ہدایت کے بعد ہائیڈرا نے اس سلسلے میں اہم اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہائیڈرا کی جانب سے بفر زون اور تالابوں کے FTL میں تعمیر کی گئی عمارتوں کو ہی منہدم کیا جائے گا اور ان عمارتوں کو جو کہ تعمیراتی اجازت ناموں کے حصول اور دیگر قواعد کی تکمیل کے ساتھ بنائی گئی ہے انہیں کوئی دھکا نہیں لگایا جائے گا۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے ISB میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ شہر حیدرآباد، نیو یارک اور پیرس جیسے شہروں سے مسابقت کر پائے۔ انڈین اسکول آف بزنس مینجمنٹ کے طلباء کو عالمی سطح پر حاصل شناخت اور انہیں ملنے والی مقبولیت کے ذریعے سے یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ شہر حیدرآباد اور تلنگانہ ریاست کو عالمی سطح پر منفرد شناخت حاصل ہو۔ اسی لیے حکومت نے جنوبی کوریا کے تعاون سے شہر حیدرآباد میں ینگ انڈیا اسپورٹس یونیورسٹی کے قیام کا فیصلہ کیا ہے تاکہ تلنگانہ کے کھلاڑیوں کو عالمی سطح پر منعقد ہونے والے کھیلوں کے لیے تیار کیا جا سکے اور انہیں زیادہ سے زیادہ میڈل حاصل ہو سکے۔ ریونت ریڈی نے ISB کے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ قائدانہ صلاحیتیں پیدا کریں اور ان صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے لازمی طور پر عوام سے روابط کو استوار کریں تاکہ ان میں موجود صلاحیتوں میں بہتری پیدا ہو۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت امیر اور غریب طلباء کے درمیان تفرق کے بغیر انہیں ان کی صلاحیتوں کے مطابق مواقع فراہم کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ چیف منسٹر آندھرا پردیش نارا چندر بابو نائیڈو نے جنوبی ریاستوں سے تعلق رکھنے والی عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ زیادہ بچے پیدا کریں۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ہند میں ضعیف العمر افراد کی تعداد میں اضافے کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے۔ نارا چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ آندھرا پردیش کی NDA حکومت آبادی سے متعلق مسئلے کو ایک مشن کے طور پر اختیار کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ نارا چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ حکومت ایسی قانون سازی پر غور کر رہی ہے جس کے تحت زیادہ بچے رکھنے والوں کو حکومت کی جانب سے مراعات اور رعایتیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایک اور قانون سازی کا منصوبہ رکھتی ہے جس کے تحت 2 سے زائد بچے رکھنے والے افراد کو بھی مجالس مقامی کے انتخابات میں حصہ لینے کا اہل قرار دیا جائے گا۔ حکومت زائد بچے رکھنے والے خاندانوں کو کئی رعایت دے سکتی ہے۔ گجرات کے وڈودرا شہر میں ایک 21 سالہ مسلم نوجوان کو چوری کے شبے میں پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ وڈودرا شہر کے وارسیا علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا جبکہ متوفی کی شہباز خان سلیم خان پٹھان کی حیثیت سے شناخت ہوئی ہے۔ اس کا ساتھی 20 سالہ عمران تلائی والا زخمی ہے۔ ان دونوں کو ہفتے کی رات دیر گئے مقامی عوام نے روکا اور الزام عائد کیا کہ یہ لوگ چوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ پوچھ تاچھ پر دونوں فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ تلائی والا بچ نکلا جبکہ پٹھان کو ہجوم نے پکڑ کر بے تحاشا مار پیٹ کی۔ پولیس بھی یہاں پہنچی اور صورتحال پر قابو کرنے کی کوشش کی۔ دھکمپیل میں 3 پولیس ملازمین بھی زخمی ہوئے۔ پولیس نے دونوں نوجوانوں کو دواخانہ منتقل کیا جہاں پٹھان کو مردہ قرار دیا گیا جبکہ تلائی والے کا علاج جاری ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ بعض جنونی افراد مندروں اور مساجد پر حملہ کر کے عوام کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تلنگانہ سماج ایک سمجھدار سماج ہے، وہ ایسی اشتعال انگیز کارروائیوں کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہے۔ CM تلنگانہ ریونت ریڈی نے حیدرآباد کے گوشا محل اسٹیڈیم میں یادگار شہیداں پولیس پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے افراد پر قابو پانے کے لیے سماج تلنگانہ حکومت کو مکمل تعاون فراہم کر رہا ہے۔ CM ریونت ریڈی نے حال ہی میں سکندرآباد کے ایک مندر میں مورتی کو نقصان پہنچانے اور اس کے بعد ہوئے تشدد کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے شہری ایسے واقعات کے خلاف چوکس رہیں۔ انہوں نے حالیہ عرصے کے دوران مندر واقعے اور دیگر واقعات پر اپنی تشویش کا بھی اظہار کیا۔ HMDA نے ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے ضلع رنگا ریڈی میں واقع 348 لے آؤٹس کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور نوٹس بھی جاری کی گئی ہے۔
ضلع کے تمام سب رجسٹرار آفیسرز کو ان کی مکمل تفصیلات روانہ کرتے ہوئے ہدایت دی گئی ہے کہ ان کے رجسٹریشنز روک دیے جائیں۔ اس فہرست میں سب سے زیادہ غیر قانونی لے آؤٹس شمشاباد میں 133 بتائے گئے ہیں، جبکہ معین آباد میں 59، حیات نگر میں 40، سرو نگر میں 41، ابراہیم پٹنم میں 35، مہیشورم میں 6، چیوڑلہ میں 2، کندکورو میں 2 اور شاہ آباد میں 3 لے آؤٹس ہیں جن کے خلاف نوٹسیں جاری کی گئی ہیں۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے کنگز ایونیو کالونی آیت گارڈن میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی اور مسلسل 8 ماہ پابندی سے نماز ادا کرنے والے 50 بچوں میں تحائف اور کمپیوٹرز کی تقسیم عمل میں لائی، جس کا انتظام عاطف سوداگر کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں مولانا حافظ احسن الحمومی، صحافی ابو ایمل کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ تمام بچوں کو گلپوشی کرتے ہوئے سند اور تحفے پیش کیے گئے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے اپنے خطاب میں مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ نماز کو قائم کرے جو اسلام کا اہم ترین ستون ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے مقام حقیقی کو فراموش کرنا دنیا میں مسلمانوں کی رسوائی کا سبب ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے پولیس یوم یادگار شہیدان کی مناسبت سے TSCS کی جانب سے تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون کا عطیہ دینے کی غرض سے گوشہ محل پولیس اسٹیڈیم میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CB آنند IPS نے اس کیمپ میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ 100 پولیس اہلکاروں نے اس کیمپ میں اپنے خون کا عطیہ دیا، جبکہ TSCS کی جانب سے محکمہ پولیس کا شکریہ ادا کیا گیا۔ اسی طرز پر نظام آباد قلعہ روڈ پر واقع کلاسک فنکشن ہال میں 27 اکتوبر کو صبح 10 بجے تا شام 5 بجے تھیلیسیمیا کے مریضوں بالخصوص بچوں کو خون کا مفت عطیہ دینے کی غرض سے ایک میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ نظام آباد کے سماجی کارکن ریاض ملک، علیم بیگ، جوائنٹ سیکرٹری TSCS اور صحافی ابو ایمل آزاد کی جانب سے یہ میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا جا رہا ہے، جس کی بڑے پیمانے پر تیاریاں جاری ہے۔ ملت کا درد رکھنے والے اور انسانیت کی خدمت کی خاطر کئی لوگ اس کام سے جڑ رہے ہیں۔ نظام آباد کے نوجوانوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس کیمپ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور 4000 تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کا سہارا بنیں۔ 27 اکتوبر کو منعقد کیے جانے والے اس میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ میں صحافی ابو ایمل آزاد بھی موجود رہیں گے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر CB آنند IPS نے سوشل میڈیا پر جھوٹی افواہوں کے بے تحاشا پھیلاؤ کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر سکندرآباد میں پیش آئے حالیہ واقعے کا حوالہ دیا، جہاں ایک مندر کے ارد گرد احتجاج کی غلط معلومات سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی اور پہلے ویڈیوز کو چھپاتے ہوئے آخری ویڈیو شیئر کیا گیا، جس کے دوران پولیس کی جانب سے ہجوم کو قابو کیا جا رہا تھا۔ جب وہ ایک عبادت گاہ کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، پہلے 2 ویڈیوز میں یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح احتجاجی پولیس سے الجھ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے ایک سوشل میڈیا پوسٹ نے فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دی، جس کے نتیجے میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی جہاں پولیس کو نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے مداخلت کرنی پڑی۔ کمشنر پولیس نے فورس کے تحمل اور مضبوطی سے حالات سے نمٹنے کے لیے تعریف کی۔ انہوں نے اس مثال کو کیس اسٹڈی کے طور پر وسیع تر مسئلے پر بحث کرنے کے لیے استعمال کیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹی معلومات کتنی جلدی پھیل سکتی ہے، جس کے نتیجے میں عوامی بے چینی بھی پائی جاتی ہے۔ انڈین کرکٹ ٹیسٹ ٹیم میں شامل ہوتے ہی جس نے سینچری سکور کرتے ہوئے شائقین کے دل جیت لیے، وہ نوجوان کرکٹر سرفراز خان کون ہیں اور اب تک انہیں انڈین ٹیم میں موقع کیوں حاصل نہیں ہوا؟ ناظرین، آئیے آج جانیں گے اس دلیر کرکٹر کے بارے میں۔ سرفراز خان ممبئی کے کم عمر لڑکوں کی ایک طویل فہرست کا حصہ ہے جو 17 سال کی عمر میں منظر عام پر آئے۔ سرفراز کا کرکٹ سفر اپنے والد نوشاد خان کی سرپرستی میں شروع ہوا، جو ممبئی کے سابق کرکٹر اور ایک معزز کوچ ہیں۔ انہوں نے اس سے قبل کرکٹر اقبال عبداللہ اور کامران خان جیسی صلاحیتوں کو بھی پروان چڑھایا ہے۔ اپنی نرالی اور اختراعی بلے بازی کے لیے مشہور سرفراز نے 2014 میں اپنا فرسٹ کلاس ڈیبیو کیا تھا اور وہ
2014 اور 2016 کے ورلڈ کپ میں کھیلنے والی انڈین انڈر 19 ٹیموں کا حصہ تھے۔ سرفراز خان نے 2009 میں اپنے پہلے ہیرس شیلڈ گیم میں شاندار 439 رنز بنانے کے بعد دنیائے کرکٹر کو ہلا دیا تھا۔ ممبئی انڈر 19 ٹیم میں داخل ہوئے اور وہاں ان کی کارکردگی نے انہیں ہندوستان کے انڈر 19 اسکواڈ میں ان کی جگہ پکی کی۔ مڈل آرڈر میں بیٹنگ کرتے ہوئے سرفراز نے اپنے کھیلے گئے 2 انڈر 19 ورلڈ کپ میں 70 سے 75 کی حیران کن اوسط سے 566 رنز بنائے۔ ان کے رنوں کی تعداد صرف آئن مورگن 606 رنز اور بابر اعظم 585 رنز سے بہتر ہے۔ ان کے پاس انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ نصف سینچریاں بنانے کا منفرد ریکارڈ ہے۔ سرفراز کی ذاتی زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ان کے والد نوشاد خان کا تعلق اعظم گڑھ سے ہے اور محکمہ ریلوے سے انہوں نے والنٹری ریٹائرمنٹ لیا تھا اور کرکٹ کوچ کے طور پر ابھی بھی سرگرم ہیں۔ رانجی ٹرافی میں ممبئی کی انہوں نے نمائندگی بھی کی تھی۔ نوشاد خان کو 3 لڑکے ہیں جن میں 26 سالہ سرفراز خان، 25 سالہ معین خان اور 19 سالہ مشیر خان۔ تینوں کی پیدائش ممبئی کرلا ممبئی کی ہے۔ ان میں 2 سرفراز خان اور مشیر خان شاندار کرکٹ کھلاڑی ہیں۔ سرفراز کے کرکٹ جنون کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے صرف 9ویں جماعت تک ہی پڑھائی کی ہے، جبکہ معین خان نے 12ویں جماعت تک پڑھائی کی۔ سرفراز خان نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں بہترین مظاہرہ کیا ہے، لیکن مسلسل وہ سلیکٹرز کی توجہ حاصل نہیں کر سکے تھے، یا یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ رنوں کا انبار لگانے کے باوجود کسی نہ کسی بہانے سلیکٹرز انہیں نظر انداز کرتے رہے۔ بالآخر جاریہ ماہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے ساتھ شروع ہوئی ٹیسٹ سیریز میں انہیں منتخب کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میں شاندار 150 رن کی باری کھیلی۔ سابق کرکٹرز نے ان کی اننگز کو دیکھنے کے بعد کہا ہے کہ یہ مستقبل کا ستارہ ہے جو آسمان کرکٹ کے افق پر ابھرنے کو بے چین ہے۔ ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل واقع اعتبار چوک حیدرآباد پرانے شہر میں آنکھوں کے امراض کے لیے بہترین ہاسپٹل۔ ڈاکٹر اسد صابری کنسلٹنٹ کارنیا کیٹریکٹ اینڈ ریفریکٹیو سرجن کی نگرانی میں چلایا جانے والا ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل اسٹیٹ آف دا آرٹ انفراسٹرکچر اور سہولتیں، عصری مشینوں سے لیس، کم سے کم فیس میں مریضوں کا اطمینان بخش علاج، آنکھوں کے کامیاب آپریشن کے لیے موزوں نام ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل۔ آؤٹ پیشنٹ کے لیے بھی دواخانہ وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل اعتبار چوک حیدرآباد۔